عورت بھی عجیب ہے، جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ ایک، اپنے دوست کی بات پر غصہ مت کرو، اور اپنے دوست کی ہوئی غصے میں بات دل پر مت لو۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کرو۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ دیتا ضرور ہے آخری وقت پر بھی۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد سکون ملتا ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ جو شخص تمہارے لیے ہمیشہ خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا مانگو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کر کے روتی رہے۔ حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ عورت کا زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ کوئی اتنا کسی کے لیے نہیں رویا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے ہیں۔ عورت اگر طائف بھی ہو تو تم پر فرض ہے کہ تم اس کی عزت کرو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھا تھا۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی، بے انصافی برداشت کرنے کے بعد شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جہاں عزت، خلوص، سچائی نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارے لیے بہترین ساتھی ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی وہ تم تک سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تم 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔
اپنے پاس موجود شخص کی قدر کرو، ہو سکتا ہے اس کو پانے کے لیے کوئی تڑپتا ہو۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو تصدیق کے بغیر بیان کر دے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر دینا۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، آپ مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق وظیفہ بتاؤں گی۔ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔